بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو اللہ پاک اپنے بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ خوش رہنا نصیب کرے، اور اس بہن کے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنی اس بہن کے لیے بھی دعا کیا کرے کہ اللہ پاک مجھے بھی خوش رکھے۔ اور یہ جو سالن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میرا مقصد بالکل بھی سالن دکھانا نہیں ہے، یہ تو بس بہانہ ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کا۔ تو یہ میں نیچے والے کچن میں سالن بنا رہی ہوں، ایک دن میں بناتی ہوں اور ایک دن ہسبینڈ کی وائف۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں سیکنڈ وائف ہوں، اور ہمیشہ سیکنڈ وائف ہی بدنام ہوتی ہے ہر جگہ، جہاں بھی۔ بلکہ میں خود بچپن میں سنتی تھی کہ کسی نے دوسری شادی کر لیا، ہمارے جاننے والوں میں سے شادی کی تھی کسی نے، مجھے خود نفرت ہو گئی تھی ان لوگوں سے، بلکہ وہ جو سیکنڈ وائف تھی اسی سے نفرت ہو گئی تھی، میں اس سے صحیح بولتی نہیں تھی، ہماری کلوز رشتہ دار تھی، صحیح بولتی نہیں تھی، ان کے پاس بیٹھتی نہیں تھی، ان کے بارے میں برے سے برا جانتی تھی۔ لیکن ہر انسان برا نہیں ہوتا، مجبور ہوتا ہے، کوئی کس مجبوری میں شادی کرتا ہے دوسری، کوئی کس میں۔ تو میں کل کہہ رہی تھی کہ میں اپنی ان بہنوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں جو شادی شدہ ہیں، دیکھو اگر آپ کے گھروں میں کوئی بات ہو جاتی ہے نا، دیورانی جٹھانی کی آپس میں، ساس کی، اس کو اگنور کر کے دل بڑا کیا کریں۔ ہم جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بہت جذباتی ہوتی ہیں، دماغ پہ نا ایک دم بات سوار کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں بس آج کی آج ہی ختم۔ ہسبینڈ آئے، ان کو کچھ ہم بتایا، کچھ ہماری ساس نے بتایا، اور ہسبینڈ آئے تو ہم نے وہ تماشا لگانا شروع کر دیتے ہیں، ساس الگ لگاتی ہے، بہویں الگ لگاتی ہے۔ اور ان ساسوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جیے اور جینے دے۔ اگر آپ کی بہو آ گئی ہے نا اس گھر میں تو اس کو جینے دو، اس نے یہ کپڑا کیوں پہنا، اس نے یہ کیوں کھایا، اس نے وہ کیوں کھایا۔ وہ اگر بہو صبح کے 8 بجے اٹھے گی نا تو ساس بتائے گی یہ 10 بجے اٹھی تھی اپنے بیٹے کو، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کرو 10 بجے اٹھے گی تو ساس بتائے گی 12 بجے اٹھی تھی۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ، جب بیٹا نا شام کو کام سے آتا ہے نا، آہستہ آہستہ بیٹے کے کان بھرتی رہتی ہے۔ سب ساسیں ایک جیسی نہیں ہوتی، عموماً ہوتی ہیں اور سب نہیں بھی ہوتی۔ جہاں تک میرا تجربہ ہے میں نے ایسی ہی دیکھی ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان اس طرح ڈالتی ہے دوریاں شروع سے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، دن میں اس نے ایسے کیا، دن میں اس نے ویسے کیا، یہ گندی ہے، اس نے کام نہیں کیا، اس نے مجھے اس طرح کہا، اس نے مجھے اس طرح کہا۔ بیٹے کا دماغ خراب کرتی رہتی ہے، اور بیٹا لحاظ کرتا ہے کہ ماں ہے، چلو کوئی بات نہیں میں سن لیتا ہوں۔ بیوی کے پاس آتا ہے، جب بیوی سے شروع ہوتا ہے اور بیوی بھی آگے سے ایسے کرتی ہے، اس طرح لڑائیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان بہت دوریاں ہو جاتی ہیں ان باتوں کی وجہ سے، اور ایک دن یہ دوریاں جو ہوتی ہیں نا وہ طلاق کا سبب بنتی ہیں، ایک دن رشتہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ ساسیں اپنے بیٹوں کا خود جو ہوتا ہے نا، مائیں رشتہ کھوکھلا کرتی ہیں ایسے کہہ کے۔ بہویں بھی بری ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ اچھی بہویں بھی ہوتی ہیں، اچھی ساسیں بھی ہوتی ہیں، اور بری بہویں بھی ہوتی ہیں، بری ساسیں بھی ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ صرف ساس بری ہے، نہیں۔ اور پھر اس میں نا کسی کا گھر اجاڑنے میں جٹھانی کا بھی بڑا رول ہوتا ہے۔ اگر دیورانی ہے نا، اس سے جو بڑی پہلے آئی ہوتی ہے نا، وہ تو ساس کو سمجھتی ہے، وہ ہر الٹا سیدھا بات ساس کو لگاتی رہے گی۔ ہائے یہ دیکھے نا یہ اٹھی کتنی لیٹ ہے، یہ دیکھے نا اس کے کپڑے مشین میں ایسے پڑے ہیں، یہ دیکھے نا اس نے کام گندا کیا ہے، یہ دیکھے اس نے کام صاف کیا ہے، یہ دیکھے۔ ہائے میں کیا کروں، میں تو تھک جاتی ہوں، میں سمجھا کے تھک گئی ہوں۔ اس طرح کرتی ہیں جٹھانیاں، اور ساس کو ساتھ ملا لیتی ہیں، اور پھر ساس کو اور بھڑکاتی ہیں، اور ساس صاحبہ جو ہے بیٹے کو بھڑکاتی ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ یہ رشتہ کھوکھلا ہوتا ہے، ان میں ذرا شرم نہیں ہوتی، ان میں ذرا حیا نہیں ہوتی، انہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ ایسی جٹھانی کو یا ایسی ساس کو کہ ان میاں بیوی کا جب گھر خراب ہوگا تو اثر کس پہ پڑے گا؟ بچوں پہ پڑے گا۔ جب ان میں آپس میں طلاق ہوگی تو بچوں پہ اثر پڑے گا۔ تو یہ یہاں پہ میں نیچے والے کچن میں سالن بنا رہی ہوں، ایک دن ان کا ہوتا ہے ہسبینڈ کی جو پہلی وائف، اور ایک دن میرا ہوتا ہے۔ میں نے شاید یہ پہلے بتا چکی ہوں بات، خیر۔
تو ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی مائیں ہیں۔ اس طرح وہ آخر ایک دن بیٹا دوسری شادی کرنے پہ آ جاتا ہے، وہ پھر دوسری شادی کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ اتنے حرامی ہوتے ہیں نا، میں معذرت سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرح بات کروں، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ اس قدر خوف خدا کا ان کو نہیں ہوتا، ان میں ذرا شرم نہیں ہوتی۔ جب وہ دوسری لے کے آتے ہیں تو وہ پہلی کے لیے اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں، پھر وہ پہلی کو پوچھتے تک نہیں، ان کے پاس بیٹھتے تک نہیں، ان کے ساتھ 14-15 سال کا عرصہ گزار کے ان کو بالکل اگنور کرتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں اپنی بیوی کو کہ بیوی خود فیصلہ کر لیتی ہے چھوڑ کے جانے کا، کہ ایسے مرد کو ہم چھوڑ کے چلے جائیں تو بہتر۔